Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر رہے ہیں۔ ان کی آج یوم ولادت ہے، اور جب ہم رول ماڈلنگ کی بات کرتے ہیں تو وائنڈ اپ کے ایک سیشن میں ہم نے یہ تو ذکر کیا کہ والد کے ساتھ کیا رشتہ، ہم بھول ہی گئے کہ والدہ ماجدہ کون ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا ان کی جانثاری کا عالم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کس طرح سے انہوں نے اپنا مال اور اپنی جان جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آتا ہے کہ یا رسول اللہ، جبرائیل امین کہتے ہیں کہ وہ آ رہی ہیں آپ کے لیے کھانا لے کر، انہیں اللہ کا اور جبرائیل کا سلام جو ہے وہ پیش کر دیجئے۔ تو یہ وہ ہستی ہیں جو کہ والدہ ہیں۔ لیکن فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس طرح شان بیان کی ہے بطول کی، جو آپ نے بات کی ہے بہت ہی ضروری تھی کہ ہم سیدہ کائنات کی والدہ محترمہ کی ذات کو بھی یاد کرتے، تو انڈائریکٹ یہ یاد اس طرح سے ہوا کہ جو سیدہ کائنات کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہے وہ اپنی والدہ محترمہ کی تربیت کا اثر اور عکس ہے۔ بالکل، اور اس میں 2-3-4 چیزیں مینشن کی جا سکتی ہیں، جیسے ضمناً ہوئی ہیں کہ اتنی مختصر زندگی کے اندر ان کو سیدہ تو نساء اہل الامہ، کل امت کی عورتوں کی سردار کے طور پر آقا علیہ السلام نے لقب دیا، تو وہ سرداری ماڈل کے طور پہ تھی، اور ماڈل میں آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر سخاوت کمال درجے کی تھی، جرت کمال درجے کی تھی، بہادری کمال درجے کی تھی، حتیٰ کہ عبادت کمال درجے کی تھی، ذمہ داریاں کمال درجے کی تھیں، پوری رات عبادت کرتی، اپنے گھر کی تمام ذمہ داری، ان سب پہلوؤں کو جب آپ لے کے چلتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی بہت بڑی گود کا اثر ہے۔ اس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات موجود نظر آتی ہے۔ تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس عظیم بیٹی کے لیے جو ارشادات فرمائے وہ بھی کمال ہیں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ انما فاطمہ تو بدعۃ منی یؤذینی ما اذاہا، جو اس کو تکلیف دیتی ہے بات وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ کتنا ایک کمال درجے کا ریلیشن ہے باپ بیٹی کا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اخیر درجے کی بات ہے کہ آقا علیہ السلام فرمایا یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک، اللہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے جس بات سے آپ ناراض ہوتی ہیں، اور اللہ یرضی لرضاک، اور اللہ اس بات سے راضی اور خوش ہے جس بات سے آپ خوش ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نور نبوت کے ساتھ کہ ایک پوری کائنات کے اندر اور بالخصوص امت مسلمہ میں سب سے بڑا مقام آپ کی ذات کو حاصل ہے۔ بلا شبہ جب وہ عورتوں کی سردار ہیں، عورتیں ویسے بھی اکثریت میں ہیں پوری دنیا میں، میجورٹی آر ویمن۔ اب وہ جنت میں کتنی جائیں گی وہ ایک الگ بحث ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کیا کہاں کتنا ہوگا، لیکن ایک بڑی تعداد کے لیے وہ ایک رول ماڈل ہیں، اور ان کی ہستی جو ہے بہت مقدس اور محترم۔ جو ہم والدہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، محبت کی ہے، وفا کی ہے، وہ مثالی ہے، اور وہ اسی کا پرتو ہمیں پھر ریفلیکٹ کرتا دکھائی دیتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں بھی۔ مجھے بتائیے گا کہ آخری میسیجز جو ٹیک ہوم میسیجز ہیں آج جس ہم نے کیا کہ ایز رول ماڈل ہمیں ان سے کیا کیا چیزیں، ویسے تو سبھی کچھ ہی ہے لیکن کیا کیا چیزیں جو بلٹ پوائنٹس میں ہمیں یاد رہنی چاہیے؟ فرح، اس میں اگر ایک سملیرٹی جو ہے، ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن ایک اگر ہم دیکھیں جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور ان کی دختر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہے فیملی یونٹ کو مضبوط بنانا۔ آپ دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ان کے بارے میں ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور اب انہوں نے اپنا وقت جو ہے وہ تبلیغ دین کے لیے صرف کرنا ہے، تو وہ ان کو ہر قسم کی پریشانی سے بری ذمہ کر دیتی ہیں، اپنا مال ان کے لیے پیش کر دیتی ہیں، اپنا گھر ان کے لیے پیش کر دیتی ہیں، اپنے تمام وسائل ان کے لیے پیش کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب ذکر جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ
فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں اپنے شوہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ میرا سارا مال و متاع آپ کے قدموں پر قربان، آپ جس طرح سے چاہیں اس میں تصرف فرما سکتے ہیں۔ پھر جب بچوں کی تربیت کی بات آتی ہے کہ گھر میں 4 بیٹیاں موجود ہیں، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس ہوتا تو میں اس کو دیتا یا ویسے کرتا، تو کہا کہ سارا مال تو آپ ہی کا ہی ہے، بالکل، تو لیکن فیل ہوا کہ نہیں لیتے ہیں اس طرح سے، تو پھر سب لوگوں کو بلایا اور ان کی موجودگی میں کہا کہ میں نے اپنا سارا مال ہبا کیا، بالکل ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر آپ دیکھیں جب شیب ابی طالب میں محصور کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کے حالات، تو وہ بی بی جن کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، اس وقت ان کی قسم پرسی کا کیا عالم ہوتا ہے، یا ان کی فقیری کا کہہ لیں یا غربت کا کیا عالم ہوتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال جو ہے وہ اللہ رب العزت کی دین کی تبلیغ کی خاطر جو ہے وہ صرف فرما دیتے ہیں۔ اب دوسری شخصیت ہم دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، کہ وہ بھی اپنے شوہر کے اس گھر کو اتنی خوبصورتی سے پرسکون بناتی ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہجرت کے بعد تو غزوات میں جانا، سفر کرنا، یہ سارے معاملات چل رہے تھے، نئے لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے، مسائل تھے، مشکلات تھیں، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ انہیں گھریلو معاملات سے بالکل وہ ان کو پرسکون رکھتی ہیں، بچوں کی تربیت بہترین انداز میں کرتی ہیں، یہاں تک کہ سیدنا علی علیہ السلام سے ہی یہ روایت موجود ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد، وصال کے بعد، ایک شخص سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس آیا اور اس نے عرض کی یا علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ کیسی بیوی تھیں، کیسی خاتون تھیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا گھر آج بھی ان کی جو محبت ہے اس سے مہک رہا ہے، یعنی ان کے جانے کے بعد بھی وہ جو کمی ان کے گھر میں موجود ہے وہ اس کو محسوس کرتے ہیں، اور اپنی بیوی کی جو ایک ان کا جو کردار ہے، ان کی جو سیرت ہے، اس کے اوپر گواہ بنتے ہیں کہ فاطمہ جیسا کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سے میں سمجھتی ہوں مجھے جو معاشرے میں چیز اس وقت فرا نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے خاندانی نظام جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں، فیملی سسٹم ٹوٹ رہے ہیں، ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے اور زنا کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ نکاح کا راستہ چھوڑ کر لوگ دوسری طرف جانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو صرف معاشرے میں آسان کر دینا، نکاح کو آسان کر دیں، جہیز جیسی لعنت کو جو ہے وہ ہم ختم کر دیں اور مرد کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالیں کہ وہ جتنا بھی اپنے وسائل کے مطابق، یہ نہیں کہ ہم ڈیمانڈز اس کے سامنے رکھ دیں، لسٹ پیش کر دیں۔ پتہ ہے کیا دو طرفہ ایکسپلائٹیشن ہے، یا تو مرد کی طرف سے جہیز کی ڈیمانڈ ہو رہی ہوتی ہے یا بیوی کی طرف سے فرمائشوں کا اتنا انبار ہوتا ہے کہ شوہر کے لیے اسے پورا کرنا ممکن نہیں ہو جاتا ہے، بالکل، جس کی وجہ سے بھی بہت سارے معاشرتی مسائل، حلال اور حرام کا جو ہے تمیز ختم ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی بھی طرح سے صحیح خواہشات تو پوری ہوں، ضروریات تو پوری ہوں، کیونکہ ہماری وہ خواہشات ہی پوری نہیں ہو کے دیتی۔ تو ان دونوں ہستیوں سے، محترم اور مقدس ہستیوں سے ہمیں یہ درس بھی تو ملتا ہی ہے نا، بالکل ایسے ہی انہوں نے کوئی سادگی اپنائیں، جو وسائل تھے اسی کے اندر۔ ہاں، اور بالکل فرا اب آہستہ ایک ٹرینڈ جو مجھے معاشرے میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نکاح میں، شادیوں میں بہت دیر کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کیجئے، آپ صحیح عمر میں بچیوں کی اور بچوں کی شادیاں کریں گے نا تو وہ اپنے ایمان کو محفوظ کر لیں گے، اور جب وہ اپنے ایمان کو محفوظ کر لیں گے تو یقیناً اس ایمان کا نور پورے معاشرے میں پھر پھیلتا ہے اور اس کی روشنی جو ہے وہ پورے معاشرے میں پھیلتی ہے۔ بھلے سادگی کی بات ہو، بھلے وفا کی بات ہو، بھلے دینداری کی بات ہو، بھلے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی بات ہو، بھلے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والد گرامی کی محبت اور عزت کی بات ہو، بھلے وہ شوہر کی حکم کی اور اس کی جو ناموس کی پاسداری کی بات ہو، ہر جگہ پر ہمیں محترم ہستی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہیں کہ وہ ہر جگہ اپنے کردار کو کتنا بخوبی نبھا رہی ہیں۔ شازیہ کی بھی خواہش تھی کہ وہ بھی کچھ نظر و عقیدت جو ہے وہ کریں، تو میں چاہوں گی کہ آپ کے بھی چند اشعار جو کہ آپ پیش کرنا چاہیں اور اس کے بعد ہم سلام پیش کریں گے۔ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے
दरबान फातिमा रूह अमी है सूरत दरबान फातिमा कितनी बुलंदियों पे इसको मिटा सकेगी ना बातिल की साजिशें इसको मिटा सकेगी ना बातिल की साजिशें इस्लाम पर है साया इस्लाम पर है साया दामान फातिमा इस्लाम पर है साया दामान फातिमा कितनी बुलंदियों पे है ऐवान फातिमा रूह अमी है सूरत दरबान फातिमा कितनी बुलंदियों पे बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज यहाँ पे इकट्ठा होने का। और हमने कोशिश ये की है कि हम कम से कम रमज़ान मुबारक में ही हमें तज़किरे सुनते हैं कि हम इन शख्सियतों को, उन हस्तियों को याद कर लें कि जिनको याद करने का और जिनके बताए हुए रास्ते पर या जिनके उस रास्ते पे चलने का हमें हुक्म है, जिनके ऊपर अल्लाह का इनाम व इकराम और जो हिदायत याफ्ता थे। और औरतों की रोल मॉडल्स की जब हम बात करते हैं तो इससे बड़ा और कोई रोल मॉडल हमारे सामने मौजूद नहीं है। बहुत सारी बातों का शायद हम तज़किरा ना कर सके हों, बहुत सारी चीज़ें मुझ समेत शायद हम सब की ज़िंदगियों में मौजूद ना हों, लेकिन कभी देर नहीं होती उस सही काम को शुरू करने में जिसका हमें एहसास हो जाए। सो ज़रूर कोशिश करें कि अपने रोल मॉडल्स का तयन जो है वो सही करें और जिसको हम अपना राहबर माने, जिसको हम समझें कि वो काबिल मिसाल है, फिर उसकी हम उसके रास्ते पे चलने की कोशिश भी करें। सो बहुत शुक्रिया दोबारा आप लोगों का। और जाते जाते मैं चाहूँगी कि हम सब मिल के और आप भी हमारे साथ शामिल हों, सलाम अक़ीदत और मोहब्बत जो हम पेश करेंगे शहज़ादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। सो सलाम के साथ ही हम इजाज़त लेंगे, कल फिर मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी। सैयदा बिन्ते रसूल अस्सलाम ए फातिमा ज़हरा अस्सलाम ए
खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए।